السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو تھام لینا، روک لینا. زندگی میں انسان کو بہت دفعہ ناخوشگوار واقعات کا تجربہ ہوتا ہے، بسا اوقات دوسروں کی زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. اگر ایسے میں انسان جلد بازی سے کام لیتے ہوئے فوراً منفی رد عمل کا اظہار کرے تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا واحد حل کیا ہے کہ ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو روک لے. کس چیز سے؟ منفی رد عمل سے، اور کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائے. روزہ انسان کو بار بار یاد دہانی کراتا ہے کہ تم روزے سے ہو، کچھ کھانا نہیں، کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، شور ہنگامے سے پرہیز کرنا ہے، چیخنے چلانے سے پرہیز کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں جھگڑے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے کہ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے تو وہ کیا کہے، ان امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں خود کو کنٹرول کر سکتا ہوں، صبر کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور و شغب کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں. ابن عربی کہتے ہیں بے شک روزہ آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ یہ شہوات سے رکنا ہے، اور آگ شہوات سے گھری ہوئی ہے. حفت الجنت بالمکارہ اور حفت النار بالشہوات. روزہ پسندیدہ چیزوں سے خود کو روک کر صبر کرنا سکھاتا ہے. تو اسی طرح انسان جب صبر کا عادی ہو جاتا ہے، اپنی صبر کی تربیت کر لیتا ہے، تو پھر ناپسندیدہ چیزوں کے مقابلے میں بھی انسان صبر کر سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دیتا ہے اور ان کو کامیاب قرار دیتا ہے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں نے انہیں ان کے صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. صبر مشکل کام ہے لیکن اس کا بدلہ بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر یعنی ریشم ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رمضان سے بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا بھی سیکھیں. دنیا کی فکر، غم، پریشانیاں یہ انسان کو گھیرے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، مدد مانگتے ہوئے، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اپنی زندگی گزاری جائے. لہٰذا ہم ہر مشکل کام پر صبر کریں، زبان کی خاص حفاظت کریں، غلط بات نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے منہ سے غلط نہیں نکالنا کچھ. اپنا غصہ ضبط کریں، دوسروں کو غصے میں دیکھیں تو صبر کی تلقین کریں، اور خود کو یاد دہانی کراتے رہیں کہ منفی رد عمل شر کا دروازہ کھول دے گا اور مثبت رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیر کی کنجیاں بنائے اور شر کے تالے بنائے. آج ہم انشاءاللہ سورۃ ہود سے شروع کریں گے. قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت نیت کی تجدید کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اپنی رضا عطا فرما. میری اس محنت اور کوشش اور یہاں آنے، بیٹھنے، سننے اور اس وقت کو لگانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے میرے عمل کا حصہ بنا دے اور مجھے اس راستے پر استقامت عطا فرما. سورۃ ہود مکی سورت ہے.
اس کی 123 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 11 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 52 نمبر سورت ہے. اس سورت میں ہود علیہ السلام کے نام اور ان کے قصے کی تکرار ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں 5 بار ہود علیہ السلام کا نام آیا ہے اور اس میں قرآن کے اعجاز پر مشتمل 5 چیلنج والی آیات میں سے ایک شامل ہے. یہ قرآن میں نوح علیہ السلام کے قصے کو سب سے طویل بیان کرنے والی سورت ہے. سورت ہود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود واخواتها قبل المشیب، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا، مجھے ہود، الواقعہ، المرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. وہ کیا چیز تھی ان صورتوں میں جس نے آپ پر اتنا اثر کیا تھا؟ وہ آخرت کی فکر تھی، وہ قیامت کے مناظر تھے اور لوگوں کو اس بڑی مصیبت سے بچانے کی فکر. کیا آج ہمارے اندر بھی آخرت کی فکر دنیا کی فکر سے زیادہ ہے؟ اور ہماری پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے کہ ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جائیں یا ہمیں جہنم کی آگ سے نجات مل جائے اور آخرت میں کامیابی ہو جائے؟ ہماری زندگی میں سب سے اہم ترین جو ہمارا گول یا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی کہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، کوشش کے ساتھ ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر بہت حکمت والے خوب باخبر کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں. محکم آیات، پختہ آیات، پکی، خوب جچی تلی، جن میں ٹھیک ٹھیک حقیقت بیان کر دی گئی ہے.
حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کوئی بھی نقص اور خرابی نہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اپنی بات کو کھول کھول کر واضح طریقے سے بتا دیا ہے۔ اس میں کوئی بیان الجھا ہوا، گنجلک اور مبہم نہیں، ہر بات کو الگ الگ صاف صاف سمجھا کر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح لفظوں میں بھی ایک پختگی ہے، ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جن سے معنی بہت کھل کے بیان ہوتا ہے۔ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھا سامانی زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن مجید کا پیغام واضح ہے، وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی بغیر کسی شرک کے دعوت دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسی حقیقت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو آپ کی بات کو مان لے اس کو خوشخبری دینے والے تھے۔ اور پھر یہاں جو یہ بات کی گئی کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، نہیں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے معافی طلب کرو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنا لائف سٹائل بدل لو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں ایک مقرر مدت تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے، دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوگی، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی جن لوگوں کے اخلاق پاکیزہ ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہوگی، اور آخرت میں تو پھر ان کے لیے حقیقی عزت اور کامیابی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے معاملات درست کرنا ہے، لوگوں کو ہم سے بھلائی کی توقع ہونی چاہیے، لوگ ہم سے معاملہ کرتے ہوئے گھبرائے نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہاں پر پہلے نمبر پر کرنے کا کام جو بتایا گیا وہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ وہ اب ان گناہوں کو مٹا دے اور ان کو ڈھانپ دے، اور پھر جو شخص خلوص نیت سے یہ کرے گا اس کے لیے متاعً حسنًا ہے، پاکیزہ اور حلال رزق، اس رزق میں برکت، قلبی اطمینان، پرسکون زندگی۔ اس کے مقابلے میں جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے یہی دنیا کا سامان کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، جس میں انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں بہت کچھ مل گیا اور یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور جو شخص اپنے قول، عمل، حال، رزق یا قلبی کیفیت میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی توحید کو خالص کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت شرک کے بغیر، اور پھر خالص استغفار، یہ شفا کا ذریعہ ہے، ہر طرح کے رنج و غم سے نجات کا ذریعہ ہے، انسانوں کے امراض کا علاج ہے۔ قتادہ کہتے ہیں یہ قرآن تمہیں تمہارے مرض اور اس کے علاج کی راہ دکھاتا ہے، پس تمہارا مرض گناہ ہے اور تمہارا علاج استغفار ہے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مجرم حاضر ہو، اور دوسرا یہ کہ سزا دینے والا سزا دینے پہ قادر ہو، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی شرائط پوری ہوتی ہیں۔ خبردار یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ یہ اس سے چھپ سکیں۔ خبردار جس وقت یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپ رہے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جب بھی انسان حق کی کوئی بات سنتا ہے تو عام طور پر لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو بہت سے لوگ آپ کی مخالفت پر تل گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو بہت زیادہ سرگرم نہیں تھے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، لیکن کچھ آپ کی دعوت سے سخت بیزار تھے، اور ان لوگوں کا رویہ کیا تھا کہ وہ آپ سے کتراتے تھے، آپ سے ملتے بھی نہیں تھے، آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آپ کو دیکھتے تو الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، دور سے ہی رخ بدل لیتے، رستہ بدل لیتے، یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آمنا سامنا ہی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے آ جائیں اور پھر ہمیں کوئی نصیحت کریں یا کوئی بات بتائیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتے بلکہ سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اسلام کے خلاف، اللہ کی بات کے خلاف اناد رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے خوب باخبر ہے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. یعنی زمین پر بسنے والا ہر جاندار، اس کا ٹھکانا، اس کا آنا جانا، وہ کہاں کہاں جا رہا ہے، مثلاً ایک چڑیا کی اڑان کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، سب اس کے علم میں ہے. ایک شہد کی مکھی کہاں کہاں جا کر کس کس پھول پہ بیٹھ کے رس چوستی ہے، وہ سب چیزیں جانتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان سب کو رزق دینے والا بھی وہی ہے، اور رزق کی فراہمی سب مخلوقات کی اللہ ہی کی ذمہ ہے. اللہ رزقھا. انسان کا جہاں تک معاملہ ہے تو رزق کے تمام خزانے اگرچہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر صرف محنت ہی کافی نہیں، اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے. اللہ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور جو رزق ہماری قسمت میں ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اس کائنات کا خالق اللہ ہے، کیونکہ خالق اور معبود وہی ہو سکتا ہے جو کسی سے پیدا نہ کیا گیا ہو. مخلوق معبود نہیں ہو سکتی، اس کا حق صرف اللہ کو ہے. خالق وہ ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے ہو اور پھر اسے کبھی موت نہ آئے. حی لا یموت. جو کچھ بھی نظر آتا ہے سب اسی نے بنایا ہے، اور وہی ان چیزوں کا مالک بھی ہے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں بنایا ہے، زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے. یعنی یہ آیت جو ہے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے جو انسان کے زندگی کے مقصد کو واضح کرتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ عبادت، اخلاص اور نیک اعمال میں سبقت لے جانا. اور دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب اسی امتحان کا حصہ ہے. اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور یہاں زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ موت کی تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہو. اور کوئی عمل بھی اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کو یہ نہ پتا ہو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. جس چیز کا بڑا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے انسان محنت بھی زیادہ کرتا ہے، اور جس چیز کا نقصان بڑا ہونے والا ہوتا ہے انسان اس سے بچنے کی فکر بھی زیادہ کرتا ہے. اور اگر ہم ایک گنی چنی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس دن وہ عذاب ان پر آ جائے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا، اور وہ چیز انہیں گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون और अगर हम इंसान को अपनी तरफ से रहमत का मजा चखाएं फिर हम उसे उससे वापस ले लें यानी नेमत दे के नेमत वापस ले लें किसी भी किस्म की नेमत तो यकीनन वो बहुत मायूस होने वाला इंतहाई नाशुक्रा हो जाता है अल्लाह से नाराज हो जाता है और ये इंसानों के अंदर पाई जाने वाली एक मजमूम सिफत है यानी मुजम्मत की हुई सिफत है यानी तकलीफ आने पर वो उसकी बहुत बुराई बयान करने लगता है नाउमीद हो जाता है नाशुक्रापन करता है और अगर हम उस तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची थी आसाइश का मजा चखाएं यानी पहले तकलीफ थी फिर आराम आ गया तो यकीनन वो जरूर कहेगा कि सब तकलीफें मुझसे दूर हो गईं बेशक वो बहुत इतराने वाला बहुत फख्र करने वाला बन जाता है यानी अगर अल्लाह ताला मोहताजी के बाद खुशहाली से या बीमारी और तकलीफ के बाद सेहत से नवाजता है
تو کہنے لگتا ہے کہ اب کیا ہے، اب تو آرام ہی آرام اور راحت اور عیش خوشحالی ہے، اور اس خوشحالی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس نعمت پر اپنے خالق و مالک آقا کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اس کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی جس کے اندر صبر ہوتا ہے اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے، وہ تکلیف آنے پر بھی کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالتا، اور جب خوشحالی یا آرام اور نعمت ملتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، زبان سے بھی اس کا ذکر اور شکر کرتا ہے اور عمل میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ تکلیف کے ختم ہونے کا جو انتظار ہے، اس انتظار کے وقت کو اچھی طرح گزارنا جو ہے، یہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے، اور صبر سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو سنوارنے والی نہیں، انسان کو بااخلاق بنانے والی نہیں۔ تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے، شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور آپ کا سینہ ان کے یہ کہنے سے تنگ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ یقیناً آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اللہ کے ہاں بندوں کی قدر و قیمت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کے پاس کنز ہے، مال ہے، یا اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور اس کا کتنا بڑا مجمع ہے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہ انسانوں نے کسی کے بڑا ہونے کا معیار بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت عمل اور تقویٰ کی وجہ سے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے خود گھڑ لیا ہے، کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ یعنی رب کے کلام اور مخلوق کے کلام میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں، قدرت ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں تو کیا ایک صورت بھی بنا لائے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور انسان کا کلام تو بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ تمہاری بات کا جواب نہ دے تو جان لو کہ بے شک یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو، یعنی اس بات کو مانتے ہو۔ اصل میں قرآن مجید کو اللہ کا کلام ثابت کرنے کے لیے بارہا یہ تاکیدی آیات کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسولوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی قرآن دیتا ہے، اور قرآن کی گواہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے خود قرآن دیتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور کلام ہے ہی نہیں، نہ کوئی ایسا بنا سکتا ہے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو، ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیں گے، اور اس میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں بنایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، کیونکہ انسان اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے۔ ان آیات کے مخاطب صرف کافر نہیں ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ ایک اللہ کا قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اور وہ کیا کہ نیکی کا جو کام بھی صرف دنیا کمانے کے لیے کیا جائے گا اس کا بدلہ انسان کو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، یعنی ایک تو مقصد ہے کہ نیکی کرو تاکہ دنیا حاصل ہو، اور دوسرا کیا، نیکیوں کا دکھاوا کرو، ریاکاری کرو۔ تو مجاہد کہتے ہیں یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ریاکاروں کی نیکیوں کا سارا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی، لہذا جو شخص دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے اور دکھاوے کے صدقے خیرات کرتا ہے وہ آخرت میں خالی ہاتھ اٹھے گا، کیونکہ جو شخص جس مقصد کے لیے عمل کرتا ہے وہی مقصد اس کا پورا ہوگا، کچھ اور نہیں۔ اور اخلاص کے بغیر کیا گیا کوئی بھی نیک عمل قیامت کے دن وبال بن جائے گا، انسان کو جنت کی بجائے جہنم کا راستہ دکھائے گا، جیسے ایک تفصیلی طویل حدیث کے اندر اس قاری قرآن اور سخی انسان اور شہید کی مثال دی گئی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو انہیں سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور ہر انسان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف دنیا مل جانا اللہ کی محبت کی علامت نہیں۔ جب تک انسان کے پاس دین نہیں نا تو دنیا اس کے لیے خطرناک ہے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی اس کے پیچھے آیا ہو،
اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت تھی. یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے. بس آپ اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے طلبگار اور ہدایت کے طلبگار برابر نہیں ہو سکتے. اور یہاں یہ جو بات کی گئی کہ اکثر لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ قرآن انسان کو آخرت اورینٹڈ بناتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف کرواتا ہے، آخرت کی طرف کرواتا ہے. تو جن کا مطمع نظر دنیا ہو، پھر ان کے لیے قرآن کا سبق بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. یہی لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہہ اٹھیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا. سنو، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کرنا، کسی بات کو شریعت بنا کے پیش کرنا، یا اسی طرح اللہ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا کوئی بات جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ اللہ کے ذمے لگا دینا، اور اسی طرح کی کچھ چیزیں، یعنی جھوٹی نبوت وغیرہ کا دعویٰ کرنا. اور گواہوں سے مراد یہاں فرشتے اور کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں. اور گواہیاں جب پوری ہو جائیں گی، یعنی انسان کے جو نام اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ سارے پرچے گواہی کے تو تیار ہو رہے ہیں، تو پھر جیسا جس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. بات یہ ہے کہ بہت دفعہ انسان جان بوجھ کے نہیں لیکن لا علمی میں، جہالت میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا چاہتا ہوگا یا نہیں؟ تو جہالت جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے. اور صرف دنیاوی علم سے جاہل شخص مراد نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. اور یہی لوگ آخرت کے انکاری ہیں. یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہ تھے، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی یہ دیکھتے تھے. تو دوسروں کو گناہ کی طرف بلانے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان سب کے گناہ کا وبال بھی بلانے والے کے سر پہ پڑ جائے گا ان کے علاوہ. اور جو اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ انسان کے لیے بدترین محرومی یہ ہے کہ وہ اپنا وقت، مال اور ساری فکر اور صلاحیت اللہ کے دین سے روکنے میں لگا دے. یعنی خوش قسمت ہے وہ جو یہ سب کچھ لگائیں اللہ کے دین کی طرف بلانے میں، اور انتہائی بد قسمت ہے وہ جو یہ سب کچھ لگائیں اللہ کے دین سے لوگوں کو دور کرنے میں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، اور گم ہو گئے ان سے وہ جھوٹ جو یہ گھڑا کرتے تھے. کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر درست طریقے سے عمل نہ کرنا زیادہ خسارے کا باعث ہے. صحیح طور پر عمل کرنا چاہیے. مطلب ایک شخص اللہ کا کوئی حکم مانتا ہی نہیں تو اس کو تو ایک الگ سزا ملے گی، لیکن ایک وہ ہے جو حکم تو مان رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا، وضو کر رہا ہے لیکن صحیح طریقے سے وضو نہیں کر رہا. وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا نا کہ بلند آواز سے پکارو ویل للعقاب من النار. تو وہ وجہ کیا تھی کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. وہ کون سی ایڑیاں تھی؟ جو وضو میں خشک رہ جائیں. تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وضو کر رہا ہے لیکن صحیح نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے صحیح نہیں پڑھ رہا. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اس کا وبال پہنچے گا. اس لیے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے دین کا علم سیکھنا نہایت ضروری ہے کہ کون سا کام کرنا کیسے ہے. اور ایسے لوگوں نے اپنے لیے خسارے کو پسند کیا، یعنی انہوں نے کام ایسے کیے کہ جس سے ان کو خسارہ ہوگا. یعنی انہیں جنت کے درجات بھی مل سکتے تھے اپنی کوششوں کے بدلے اگر صحیح ڈائریکشن پہ ہوتی، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے اپنے لیے جہنم کے گڑھے چن لیے. جنت کی نہروں کے بدلے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اختیار کر لیا، اور سربند شراب کی بجائے زہریلی اور گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی، اور گھنے سایوں کے بدلے دھوؤں کا سایہ، اور اسی طرح بلند و بالا محلات کی بجائے جہنم کی گہرائی اور درکات، اللہ کی قربت اور دیدار کی بجائے اللہ کے غضب اور عذاب کو دعوت دی. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اخبتوا الی ربہم، یعنی ہر ایک سے کٹ کر اپنے رب کی طرف پوری دل جمعی اور کامل یکسوئی کے ساتھ جھک پڑے. اخبات کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا، یعنی وہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھکنے والے ہیں.
اپنے دل میں اس کی محبت اور اس کا خوف اور اسی پر امیدیں رکھنے والے ہیں، اور انہی حالات میں اس کی طرف لوٹے اور اللہ کے حضور اپنی مسکنت اور عاجزی کا اظہار کیا۔ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے، یعنی جن کا ذکر ہوا ہے، جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی مومن اور کافر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک اندھا اور بہرا ہے کیونکہ وہ حق کو نہیں دیکھتا، حق کے دلائل نہیں سن پاتا، حق بات سننے کو تیار نہیں، اور اس کے برعکس مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ حق میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ حق کو جاننا چاہتا ہے، اور حق کو جان کر حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اور حق کو جان کر اپنے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے اور باطل سے رکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو وحی الہی سے سیراب ہوتے ہیں اور وہ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما
بما تجرمون. اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا ڈر ہے. عذاب یوم علیم، اور اس سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دن بھی جب طوفان آیا تھا اور ساری قوم ڈوب گئی تھی. تو اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ہم سے کمتر ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو در حقیقت تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. تمام انبیاء پر یہ اعتراض کیا گیا کہ وہ انسان کیوں ہیں. ان کے خیال میں نبی کو مافوق البشر ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، یا پھر ہر وقت ان کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، اور مال و دولت کے اعتبار سے بہت ان کی شان و شوکت ہونی چاہیے، اور دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر ہونی چاہیے. اور عموماً یہ اعتراضات خوشحال طبقے کی طرف سے آتے ہیں، کیونکہ وہ اسی پیمانے اور اسی معیار پر دوسروں کو ناپتے اور تولتے ہیں. جب لوگ ان کو اپنے معیار کے مطابق نظر نہیں آتے تو پھر اگر وہ حق بھی پیش کر رہے ہو تو اس کو قبول نہیں کرتے، اور اس طرح حق میں سبقت لے جانے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور تمام انبیاء کے جو ابتدائی فالوورز تھے ان کی اکثریت جو تھی وہ معاشرے کا پسا ہوا کمزور طبقہ تھا. اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ معزز سمجھے جانے والے لوگ ہیں یا پھر کمزور لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کمزور لوگ. اس پر ہرقل نے کہا رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کسی کو اگر اللہ نے زیادہ نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عزت کے قابل نہیں یا قدر کے قابل نہیں، اور اگر حق اس کے پاس ہے تو حق کو بھی انکار کر دیا جائے کیونکہ حق کا کیریئر جو ہے وہ ان کے خیال کے مطابق بڑا انسان نہیں. تو یہ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے نا، یہ تکبر کہلاتا ہے. حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور یہ انسان کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اللہ کی توفیق کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے یہ بات. اس نے کہا اے میری قوم، کیا غور کیا تم نے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بھی عطا کی ہو، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ ان سب اعتراضوں کا ایک جامع جواب دیا کہ آتانی رحمت من عنده، کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے. یعنی نبوت کسی کی محنت اور کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی، آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے. تو اس رحمت میں حصہ کون پاتا ہے؟ جو حق کو پہچان لیتا ہے. اللہ نے رحمت کی کس پر؟ پیغمبر پر. اب وہ جو کچھ دے رہے ہیں اگر وہ لے لیا جائے تو عام لوگوں پر بھی وہ رحمت ہو جاتی، اور محروم ہے وہ شخص جو حق سے دور رہے، اس کو نہ پہچانے یا پھر جان لے اور اس کو قبول نہ کرے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، حق کے معاملے میں اندھا بنا رہے، سب کچھ دیکھنے والا ہو لیکن حق نظر نہ آتا ہو، سچائی کو نہ پہچان سکے. اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں. بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو. پیغمبر ہمیشہ بے غرض ناصح ہوتے ہیں. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، کسی مطلب سے نہیں آیا. اور اے میری قوم، اگر میں نے انہیں دور کر دیا تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی ایمان لانے والے کمزور لوگوں کو اپنے سے دور کرنا اللہ کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے. اس لیے جو بھی پہلے ایمان لے آیا ہے اس کا جو آنا ہے وہی سب سے بڑی اس کی قدر و قیمت کا باعث ہے، لہٰذا ان کو دور نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، مجھے کون بچائے گا، میری مدد کون کرے گا اگر میں نے ان کو اپنے سے دور کر دیا. پیغمبروں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں اور حساس ہوتے ہیں اور بات کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا خیال رکھتے ہیں. اصل حساس وہ ہے جس کو اس بات کی فکر ہو کہ اگر میں نے نافرمانی کر لی تو میرا بنے گا کیا. اسی لیے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر چیز میں اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں.
آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں حساس ہونا، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، لامساس، ڈونٹ ٹچ می، میرے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اور اگر کوئی کر دے تو بس پڑ جانا اس کو. لیکن ایسی حساسیت انسان کو ایک نقصان بھی دیتی ہے، اور دوسرا کہ اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں کہ آپ کس قدر سیلف سینٹرڈ ہیں. اصل حساسیت کیا ہے کہ انسان دین کے معاملے میں حساس ہو، آخرت کے معاملے میں حساس ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں حساس ہو کہ میں نے اگر بات نہیں مانی تو پھر ہوگا کیا، اور اگر مان لی تو کیا ملے گا، اس بارے میں بھی حساس ہو. جیسے ایک صحابی نے احد کے موقع پر کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ان کی حساسیت تھی نا. حساسیت کیا ہوتی ہے کہ چیزوں کو محسوس کر لینا. جہنم کی بات سنے پڑھے تو ایسے لگے کہ جیسے آگ میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی مشکل میں اسی کو پکارنا چاہیے. اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی عطا نہ کرے گا. اللہ اسے خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان غریب مسلمانوں کے دلوں میں. اگر میں ایسا کہوں تو بے شک میں تب ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. اصل میں جو لوگ لا علم ہوتے ہیں نا، حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کے نزدیک نبی کی صداقت کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی پیش کیا کر رہا ہے، میسج کیا ہے، کنٹینٹ کیا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، اپنی ذات کی طرف یا اللہ کی طرف، ہم سے کسی مطلب سے آیا ہے یا اپنے کام سے کام ہے. اس کو بے غرض انسان ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے. امیت علیکم، اس سے بالکل ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں، ہم اس کو نبی مانیں گے جو روز معجزہ دکھائے، اور پھر یہ کہ اگر مٹی کی طرف دیکھے تو سونا بن جائے، اور جو یہ بتا سکے کہ چوری فلاں نے کی ہے، یعنی غیب کی خبریں بتائے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو نہ کھانا چاہیے، نہ پینا چاہیے، نہ شادی کرنی چاہیے، اسے کوئی دنیا سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. آج بھی آپ دیکھیں نیکی کا معیار یہی چیز بتائی جاتی ہے. تو اس آیت میں انہی باتوں کی تردید کر دی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں نبوت کا معیار نہیں جو تم نے قرار دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تم نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، پس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. دلائل سے عاجز آنے والوں کا یہ مطالبہ تھا. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، ہر طرح سے دلائل دیے، لیکن دلائل ان کو سمجھ ہی نہیں آتے تھے اور وہ انکار پر ہی اصرار کرتے رہے. اور پھر نوح علیہ السلام نے ان کو عذاب کی دھمکی بھی دی، طرح طرح سے دلیل دے کے سمجھایا، دن اور رات سمجھایا، چپکے چپکے اور بلند آواز سے سمجھایا، جس کو انہوں نے جھگڑا قرار دیا، اور پھر عذاب کا مطالبہ کر لیا. کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. یعنی پہلی ناسمجھی تو ان کی یہ تھی کہ پیغمبر کا کلام انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر عذاب مانگنا اپنے لیے، یہ اس سے بھی بڑی ناسمجھی تھی. ابو جہل نے بھی یہ انداز اپنایا تھا. اگر وہ لوگ سچے ہوتے، شکر گزار ہوتے، تو نوح علیہ السلام کو شکریہ کہتے کہ آپ نے ہمیں اتنی بڑی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں دنیا میں کیسے زندگی بسر کر کے آنا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر بالفرض نوح علیہ السلام نے ان سے کوئی بحث کی بھی تھی یا ان کو ان کی باتوں کا جواب بھی دیا تھا تو حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ پر اعتراض کر دیتا ہے، جی آپ نے یہ بات کیوں کہی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی روشنی میں کہی ہے، تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. پھر آپ اس کو آیت کا نمبر، ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو لکھا ہوا، پھر وہ کوئی اور حجت نکال لیتا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے بحث، یعنی ایک اعتراض آتا ہے، آپ اس کا جواب دیتے، پھر اعتراض پھر جواب. تو اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا جائے اور معقول طریقے سے کیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت آپ بحث چھیڑ دیں. اس کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اتنی سینس دی ہے کہ سمجھ جائے کہ سامنے والا ماننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، یا پھر صرف بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہے، الجھانا چاہتا ہے آپ کو. تو انسان اس سے اوائڈ کرے اور بہت سی چیزوں کا جواب نہ دے، لیٹ گو، جاؤ. اور یہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا میں ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں اور ان کا یہی اخلاق ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے چھیڑتے ہیں، آپ پر کچھ الزام لگا دیں گے، آپ کے بارے میں کوئی غلط پروپیگنڈا شروع کر دیں گے تاکہ آپ کا میسج تھرو نہ ہو، لوگوں تک نہ پہنچے، کیونکہ انہوں نے خود حق کو نہیں اپنایا، لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی اس کو اپنائے، اور اس حق کو وہ پھر برے برے نام بھی دیتے ہیں. اس نے کہا، بے شک اللہ ہی اسے تم پر لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو.
और अगर मैं तुम्हारी खैर खाही करना चाहूँ तो मेरी खैर खाही तुम्हें कुछ फायदा न देगी। अगर अल्लाह तुम्हें भटकाने का इरादा रखता हो, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। या ये कहते हैं कि इसने इसे खुद घड़ लिया है। कह दीजिए, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो मेरे जुर्म का जिम्मा मुझ ही पर है और मैं उस जुर्म से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। तो बहरहाल उनकी कौम ने अपना अमल बदलने की बजाय क्या किया, एतराजात शुरू कर दिए। وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک اب تمہاری قوم میں کوئی اور ایمان نہ لائے گا مگر جو ایمان لا چکا، تو جو یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کرو۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبردار کیا، بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا اس قوم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا، اور فرمایا کہ اب اس پر غم نہ کرو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بہت خیر خواہی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، گھلا دیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی قدر نہیں کرتے، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، وہ آپ کی بات سنتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں۔ تو پھر حل کیا ہے کہ انسان ان کے لیے مزید اپنے آپ کو نہ گھلائے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کو پکارتا رہے۔ آپ زندگی میں کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی پولائٹ ہوں، کتنے بھی لوگوں کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں۔ لوگ تو رحمان کے فرشتوں سے بھی دشمنی رکھ لیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو جبریل علیہ السلام سے مسئلہ تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے لوگوں میں ایک مثبت سوچ کو اجاگر کیا، خیر خواہی کی، ان کی مدد کی، ان کو سمجھایا، ان سے کسی مال کا، کسی فائدے کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھ کے دیے۔ یہ اس دور میں ہوا جو ابتدائی دور ہے انسانیت کا، اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ایسے لوگوں سے اپنی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے۔ اور تم ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا، بے شک یہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی ظلم کرنے والوں پہ ترس نہیں کھانا، کیونکہ پیغمبروں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کی مخالفتیں، زیادتیاں، دشمنیاں برداشت کر کر کے، ان کے ساتھ پھر بھی خیر خواہی کر کر کے، آخر ان کے اندر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں خیر خواہی کرنی ہے، وہ اچھا کریں برا کریں، اچھا ہی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن اب بتایا کہ نہیں، اب اس کے بعد اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، یہ غرق کیے جانے والے ہیں، ان ظالموں پہ ترس نہیں کھانا۔ اور وہ کشتی بنا رہا تھا، اور جب کبھی اس کی قوم کے سردار اس کے پاس سے گزرتے تو اس کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، بس تم جلد جان لوگے کہ کون ہے وہ جس پر ایسا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور اس پر دائمی عذاب اتر آئے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر قسم کے 2 جوڑے یعنی نر مادہ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے اس کے جس پر پہلے بات گزر چکی، یعنی ان کا بیٹا پہلے بات گزر چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اللہ کا حکم کیسے آتا ہے اور کہاں سے آ جاتا ہے؟ ایک تنور ابل پڑا اور وہاں سے پانی جو نکلنا شروع ہوا تو اس نے دم نہ لیا جب تک کہ سب کو ڈبو نہ دیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اوپر سے بارش بھی برسی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ اس راستے سے آتا ہے جدھر انسان کا دھیان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو مہلت ملی ہوئی ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس سے کسی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہماری غلط کاریوں کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ رہا تو اللہ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی ہم کریں۔ نہیں، ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ آ گیا تو وہاں سے پکڑ آئے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں آداب بتائے جا رہے ہیں کہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے چاہے کتنی ایمرجنسی کی کیفیت ہو، اور بظاہر عذاب آ رہا ہے، پانی ابل رہا ہے اور جلدی جلدی سب کو سوار ہونا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو۔ ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی گاڑی میں داخل ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اب کسی جگہ پہ جاتے ہوئے بسم اللہ،
اور یہ کشتی جو تھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھی جس پر وہ سب لوگ سوار ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا کے آخر میں غفور الرحیم کی صفت کس کے لیے ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، جیسے سورۃ رعد میں آتا ہے عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ رحمت تھی کہ ایمان لانے والوں کو وہ بچا رہا تھا، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چل رہی تھی. پہاڑوں جیسی موجیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اوپر نیچے ہوتی ہیں تو وہ بھی اسی طرح لہریں کھا رہی. اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک الگ جگہ میں تھا، وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں تھا، الگ تھا ان سے، عادتوں میں بھی اور رہن سہن میں بھی وہ کچھ اور ہی تھا. اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کا طریقہ زندگی اختیار نہ کرو، ہمارے ساتھ آؤ. آخری وقت بھی سمجھایا کہ غرق ہونے والوں کے ساتھ نہ رہو. وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا. یہی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں نا جو ایسے لوگوں نے سوچ رکھی ہوتی ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے کہ ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ حامان میرے لیے کوئی بڑی بلند عمارت بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے اللہ کو دیکھوں، یعنی خود ساختہ باتیں. وہ بولا ان قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. کہا آج کے دن اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم فرمائے. اسی دوران ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. بیٹا سخت دل تھا لیکن اس کے باوجود بھی باپ آخری وقت تک شفقت رکھتا تھا اور اس کو بچانا چاہتا تھا. اور پانی کا یہ طوفان جو تھا وہ ایک خوفناک منظر تھا. بات یہ ہے کہ جب دل بگڑ جاتا ہے نا کسی کا تو پھر واقعات اور نصیحتیں اور عبرت کی چیزیں کچھ بھی اثر نہیں کرتی. تو سب سے زیادہ دلوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھی، اپنے بچوں کے بھی، اور جس کو دین کی تعلیم اور تبلیغ کی جائے. کیونکہ دل بدل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اگر دل نہ بدلے تو صرف لبادہ ہی ہوتا ہے اوپر سے، چاہے وہ دین کا اوڑھ لیں یا دنیا کا اوڑھ لیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے نا، لہٰذا حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پہاڑ پناہ نہیں دیتا. یعنی جب انسان نافرمانی کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیاوی اسباب اس کو فائدہ نہیں دیتے. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے. لیکن جو شخص اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا ہو تو وہ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتا. ایسے لوگوں کی بصیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کو اپنا برا انجام بھی نظر نہیں آتا اور کسی سمجھانے والے کی بات سمجھ نہیں آتی. اور فرما دیا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ رحمت سے دوری ہو ظلم کرنے والوں کے لیے. یعنی ایک ہی بار زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ کہا جاتا ہے کہ عراق اور ترکی کے درمیان ہے، جسے کردستان کا علاقہ کہتے ہیں، جیسے موصل کی جانب یہ جگہ ہے. اور تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے. اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. یعنی تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور تیرا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، اپنی حاجت بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی شان بھی بیان کر رہے ہیں کہ تو سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے. فرمایا اے نوح، بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ ایسے عمل والا ہے جو غیر صالح ہے، پس تم مجھ سے وہ سوال نہ کرو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں. پیغمبروں کا علم بھی محدود ہوتا ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں شامل نہ ہو. کیوں کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں؟ کیونکہ دین کا رشتہ ہی اصل رشتہ ہے جو باقی رہے گا. نسب کا رشتہ بھی قیامت کے دن جب باقی رہے گا جب ان کے درمیان دین ہوگا، اور اگر دین نہیں تو پھر قرابت داری کی کوئی اہمیت ہی نہیں. کیونکہ اللہ کے ہاں جو چیز قابل قدر ہے، قابل قبول ہے، وہ ایمان اور عمل صالح ہے. کسی نبی کی نبوت اس کے بیٹے کو فائدہ نہیں دے گی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اور اسی طرح بغیر محنت کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے صرف خود ساختہ من گھڑت طریقوں سے نجات پانے کے جو نسخے ایجاد ہو چکے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں.
نجات کا معیار وہی ہے جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے کہ کیا کرنا ہوگا نجات پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی امتحان دینا ہو تو کیا آپ اس میں اپنی مرضی کے جواب لکھتے ہیں یا جو مطلوب ہوتے ہیں یا جو انہوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق لکھنا ہوتا ہے؟ چاہے آپ کتنے ہی ذہین ہوں، کتنے بڑے ریسرچر ہوں، اور آپ نے کوئی ایسی ریسرچ کر رکھی ہو جو ابھی امتحان لینے والوں کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اگر آپ نے وہ بھی لکھ دی تو وہ قبول نہیں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی دعا یہاں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ مت مانگو جس کا تمہیں علم ہی نہیں. یعنی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، اس کا علم اللہ کو پتا ہے، اس کی حکمت اور مصلحت اللہ ہی جانتا ہے. نوح علیہ السلام نے یہ جو کہا نا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. یعنی جو تمہارے دین پر نہیں وہ تمہارا نہیں، چاہے وہ تمہارا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو. اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں. فوراً رجوع کر لیا اپنی بات سے، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. 950 سال دین کی خدمت کرنے کے بعد بھی کیا عرض کر رہے ہیں، اگر تو نے میری بخشش نہ کی. صرف ایک چھوٹی سی دعا کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. کتنے ہمبل ہیں، فوراً ڈر جاتے ہیں. اگر تو نے مجھے نہ بخشا میری اس بات پر اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پیغمبر اللہ کا مقام پہچانتے ہیں، اللہ کی شان کو جانتے ہیں، لہٰذا وہ ادب سے معاملہ کرتے ہیں. اور ہم جتنے نہیں جانتے اتنے ڈر ہو کے جو چاہتے ہیں اللہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے. اللہ اس کو نہیں بخشے گا تو کس کو بخشے گا، نعوذ باللہ. اور یہاں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں. اور یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ 2 چیزیں نقصان سے بچا سکتی ہیں، وہ ہے اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی طرف سے رحمت. اللہ بخش دے اور رحم فرما دے تو انسان نقصان سے بچ سکتا ہے، برے انجام سے بچ سکتا ہے. فرمایا گیا اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ اور برکتیں ہو تم پر اور ان جماعتوں پر جو ان میں سے تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پکڑے گا. یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تو آپ اور نہ آپ کی قوم انہیں جانتی تھی، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اچھا انجام تقوی والوں ہی کے لیے ہے. یعنی آخری کامیابی تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوگی اور غلبہ حق ہی کو حاصل ہوگا. اور جو آخرت کے برے انجام سے ڈرتے ہیں ان کا انشاءاللہ آخرت میں انجام اچھا ہی ہوگا. تقوی کے ساتھ زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں لیکن انجام اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے اور برے انجام سے بچائے. میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے اگر سیم دین پہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایمان نہیں یا گناہ کیا بچے نے؟ اگر ایمان نہیں تو پھر تو بالکل ہی الگ معاملہ ہے، اور اگر ایمان ہے اور کبیرہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور توبہ نہیں کر کے مرتا تو معاملہ کفر کے مقابلے میں فرق ہے. کیونکہ اگر شرک نہیں اور کفر نہیں تو بخشش کی امید ہے چاہے سزا کے بعد، اور اگر توبہ کر لی تو وہ تو پھر ویسے معاملہ صاف ہو جاتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِن
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ گھڑ رہے ہو. یعنی غیر اللہ کی عبادت ایک جھوٹ ہے اور یہ جھوٹے معبود تم نے بنا رکھے ہیں جن کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو. اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی ایسا مخلص شخص اور ایسا بے غرض تمہیں پیغام دے رہا ہے، اس کی بات کو کچھ تو وزن دو، نہ کہ بلا سوچے سمجھے کچھ غور کیے تم اس کو رد ہی کر دو. تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے، سوچتے ہی نہیں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کہاں سے کہہ رہا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے. اور اے میری قوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ تو وہ تم پر آسمان سے خوب برسنے والی بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. کہا جاتا ہے کہ قوم عاد زراعت میں دلچسپی لیتے تھے اور کچھ عرصے سے خشک سالی کی مصیبت کا شکار تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو اس کو دور کرنے کے لیے ہود علیہ السلام نے انہیں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کی تلقین کی کہ اس سے بارشیں برسیں گی، اور ان کو یقین دلایا کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی آسانی پیدا کرے گا، تمہاری مالی اور بدنی قوت دونوں میں اضافہ ہوگا، خوشحالی کا دورہ ہو جائے گا. تو اس کا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور مزید ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا. اور یہ جو استغفار اور رحمت کا کنیکشن ہے نا، تو جتنا زیادہ انسان استغفار کرتا ہے نا اتنی زیادہ رحمت آتی ہے اللہ کی. اور استغفار کی برکت ہر چیز میں مددگار ہے، ہر مشکل میں، صرف بارشیں نہیں برسانے کے لیے بلکہ قوت میں اضافہ. انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور نہ ہی ہم تیری بات کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی ہم تیری بات ماننے والے ہیں. خواہش نفس دلیل کو دیکھنے سے بھی اندھا کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی واضح کیوں نہ ہو، کیونکہ نفس صرف اپنی خواہش پوری کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے.
اور یہ خواہشات دل کو اندھا کر دیتی ہیں. پھر انسان کو کچھ اور نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آتا، اپنا فائدہ نظر نہیں آتا. ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے کچھ معبودوں نے تجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے. اس نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں یقیناً ان سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، لہٰذا تم سب میرے خلاف چال چلو، پھر تم مجھے بالکل مہلت نہ دو. آپ دیکھیے کہ کس طرح پوری بصیرت کے ساتھ یقین ہے ان کو اپنے حق پر ہونے کا، اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ ان کو ڈرا رہے ہیں اور ان کو خوف دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر یہ جو مشکلات ہیں اور یہ اتنی مخالفت ہے، یہ ہمارے معبودوں کو تم جو برا کہتے ہو نا، تو ان کی طرف سے شامت آئی ہے تم پر. تو انہوں نے کہا کہ جو چال میرے خلاف چلنی ہے چل لو، مجھے مہلت نہ دو. میں نے تو اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی وہ کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو تو بے شک میں نے تمہیں وہ سب پہنچا دیا ہے جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے خاص رحمت کے ساتھ نجات دے دی، اور ہم نے انہیں ایک سخت عذاب سے بچا لیا. آپ دیکھیں کہ ایمان والے تھے، لیکن ایمان والوں کو اللہ کی رحمت نے بچایا. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں پا سکتا، خواہ وہ نیک عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو. کسی کے بھی نیک عمل کافی نہیں ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے جب تک اس کے ساتھ اللہ کی رحمت نہ ہو. لہذا کثرت سے اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش عناد رکھنے والے شخص کے حکم کی پیروی کی. اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے دشمنوں کی مانی. حق کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کی سخت مخالفت کی. تو تکبر اور ضد جو ہوتا ہے یہ بدترین اخلاق میں سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان حق سے بہت دور نکل جاتا ہے. اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی خبردار عاد نے اپنے رب کی ناشکری کی. سنو، دوری ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، یعنی ان لوگوں کا کبھی کوئی ذکر خیر نہیں کرے گا، قیامت تک لعنت ان کا پیچھا نہ چھوڑے گی.